تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نہیں رکنے کو آ رہے تھے۔ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر دی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی پنجابی زبان، بھوک نہیں، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، روا کے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسے۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی
نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے، پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی۔ آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے ہو، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزار۔ میں قربان جاؤں، ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنو۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو، حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دنال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو،
حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف۔ پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، وہ کیا ہے نا تو میں نے گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی جی کہو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ سوری مسجد بھر گئی، آپ کی سوری مسجد فل ہو گئی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں۔ اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا۔ بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے، ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی، وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہاں۔ کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی، میرا پہلا حق اس مارا ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آج تے مینوں قرآن دی شکل نہیں وکھائی۔ حضرت عمر ہوئی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کراں پھر ایدی کر سا۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں، اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود۔ وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟
کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں. جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں گے. جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے. آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے عمران بن حسین. آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے. تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا. بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو. تو انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا. آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگیں. ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے. میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے. بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جانتے ہیں. آنسو نکل آئے اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے. غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواق. ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ نہیں کھایا. کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے. پوری سورت اتار، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھائے. روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا. کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا. ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرنا، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں. ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے ام عائشہ کے ساتھ، ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے کر بالکل نیچے لٹک گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی. کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا. اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں. 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوموں، سونا بنا دوں.
اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا دو، تیرے قدموں پہ قربان کر دو۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا۔ اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ملی تھی پراٹھے کھا کے نہیں، دھنیا کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں، آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدا 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے، اللہ کہتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے
سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا